من غش فلیس منا، جو ملاوٹ کرے گا اس کا میرے ساتھ۔ ہمارے ہاں تو ملاوٹ نہیں ہوتی، دودھ بھی خالص تھے، دہی بھی خالص۔ قرآن کہتے لبنن خالصن، رب کی کریمی تو دیکھیے۔ میں یہاں آیت آپ کو سناتا ہوں، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً۔ قرآن سنتے ہوئے تنگی تو نہیں محسوس ہو رہی؟ مجھے یہی کچھ آتا ہے، دوڑے مرثیے مجھے آتے نہیں، قرآن ہی سنا دو۔ اللہ فرماتے ہیں بھینسیں رکھنے والے ذمہ داروں، بھینس سے دودھ نکالتے وقت میری تخلیق میں بھی غور کر لیا کرو۔ اللہ فرماتے ہیں من بین فرث و دم، ایک طرف گوبر کی نالی، دوسری طرف خون کی نالی۔ گوبر میں تعفن اور بدبو، خون کی رنگت سرخ، بھینس کی رنگت سیاہ کالی۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنی قدرت کاملہ سے ان تین منفی چیزوں میں سے میں نے ایک مثبت دودھ کی نہر جاری کر دی۔ گوبر کے تعفن اور بدبو کو بھی میں نے شامل نہیں ہونے دیا، خون کی سرخی کو بھی شامل، بھینس کی سیاہی کو بھی میں نے شامل نہیں ہونے دیا، کہیں میرا ذوق والا بندہ میری نعمت کے قبول کرنے سے انکار نہ کر دے۔ اللہ فرماتے لبنن خالصن، میری طرف سے تو بالکل خالص ہے، تمہاری مرضی کے تم پانی ملا کے فروخت کر ڈالو۔ پھر اس سے زیادہ ظلم اس میں صرف ملاتے ہیں، پھر یہ چاہ کے چاہتے تھے ہونا اللہ دیکھو کتنا خالص ہے، ایسا خالص پوری دنیا میں نہ ملتی، اس طرح ظلم کرتے ہیں۔ اور پھر اس طرح ملاوٹ کر کے ہر سال حج عمرے کے لیے جاتے ہیں، روزے رسول پہ حاضری دیتے، اندر سے آواز آتی ہے تو میرا ہے ہی نہیں۔ کیسے رہا ہے میرے کو؟ میں نے جو کہا تھا من غش فلیس منا۔ بیت اللہ میں جاتے ملتزم سے چمٹتے، دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے مأکلوا حراما مشربوا حراما ملبسوا حراما، تو نے جو لباس پہنا ہوا ہے یہ بھی حرام کا، تیرا پینا اور کھانا بھی حرام کا، تیری دعا بیت اللہ میں بھی قبول نہیں کروں گا، تیری دعا بیت اللہ میں بھی۔ امیر المومنین سن رہے، ماں کہہ رہی ہے بیٹی اٹھ، کیا کر؟ دودھ میں پانی ملا فروخت کریں گے۔ بیٹی نے کہا اماں جی امیر المومنین نے منع فرمایا، سزا ملے گی۔ ماں کہنے لگی امیر المومنین اپنے گھر میں سویا ہوگا، اسے کیا پتا لوگ کیا کر رہے ہیں۔ بیٹی نے بڑا عجیب جواب دیا، کہنے لگی اماں جی امیر المومنین نہیں دیکھ رہا، امیر المومنین کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ کاش معاشرے میں ایسی بیٹیاں تیار ہو جائیں۔ امیر المومنین کو وہ بچی بڑی پسند آئی، اس کا انداز پسند آیا، اس کی گفتگو پسند آئی، اس کا نکاح اپنے بیٹے سے کروا دیا۔ پھر اس بچی کے بطن سے ایک بچی پیدا ہوئی، پھر اس بچی کے بطن سے عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے۔ جب ماں ایسی ہوگی تو پھر بچے عمر بن عبدالعزیز ہوں گے، جب ماں کی گود فاطمہ جیسی ہوگی تو بچے حسن و حسین پیدا ہوں گے، وگرنہ پھر جس طرح آج کل کی گودیں تو پھر بچے اسی طرح نظر آئیں گے جس طرح آج ہم سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ماں بھی کہتی ہے بچہ میری طرح ہے ہی نہیں، باپ بھی کہہ رہا ہے کہ میرے جیسا، پھر تیرے جیسا کیسا ہو کہ تو نے کون سی تربیت کی اس کی؟ تو وہ کینہ اپنی معصوم زبان سے کہہ رہا ہے، پاک ہے وہ اللہ جو مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہمیں بھی دیکھنے والا کون ہے؟ وَيَسْمَعُ كَلَامِي، پاک ہے وہ اللہ میں جو میرے بول کو بھی سن رہا ہے۔ وَيَعْرِفُ مَكَانِي، پاک ہے میرا اللہ جو میرے مکان کو بھی جانتا ہے۔ وَيَذْكُرُنِي وَلَا يَنْسَانِي، پاک ہے میرا اللہ جو مجھے یاد کرتا ہے، مجھے بھلاتا نہیں ہے، جو مجھے یاد کرتا ہے مجھے۔ آؤ میرے بھائیو، اللہ کے بندو، قرآن سے جڑو، قرآن سے وابستہ ہو جاؤ، اللہ عزت کی روزی عطا فرمائیں گے، عزت کا کھانا ملے گا۔ کوئی ڈگری نہ ہو تب بھی روزی بھی ملے گی، نوکری بھی ملے گی، چھوکری بھی ملے گی، شادیاں بھی ہوں گی انشاءاللہ، ہوں گی انشاءاللہ۔ آج کل نوجوان پریشان ہوتے، شادیاں نہیں ہو رہی، بچیاں پریشان ہیں، شادیاں نہیں ہو رہی۔ قرآن سے جڑو، سارے کام حل ہوں گے انشاءاللہ، ہوں گے انشاءاللہ، اور بیویاں بھی خوش رہیں گی۔ یہ مولویوں کی بیویاں خوش ہوتی ہیں کیونکہ ان کو سارے مسئلوں کا پتہ ہوتا ہے، یہ بڑے پیار سے ان کے پیش آتے ہیں۔ ہم تو گالیاں دیتے رہتے ہیں، گھر میں داخل ہوتے ہیں سلام بھی نہیں کرتے، اور رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جب تم گھر میں داخل ہوتے ہو اپنی بیوی کو سلام کیا کرو۔ کس طرح؟ ہاتھ دے کے سلام کیا کرو، سر پہ ہاتھ پھیرا، کتنے نہ سلام نہ
کھوتی دی تھی یہ کیا سسٹم ہے یار، میں سمجھ نہیں آتی۔ بہو سے بھی پیار کیا کرو، نہ کر دے کرو، بیٹھتے ہو تو ساس بھی کر دیا تو سورا بھی کر دیا۔ وہی بچہ جو 3 دن پہلے آپ کا منظور نظر ہوتا ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرا لال، 10 دن شادی کے نہیں گزرتے، یہ طرح مرید ہو گیا جی، بڑا پتر کیا ہو گیا ہے، تو خود ساری زندگی مریدی کر رہے تو پتر رن مرید ہو گیا۔ پھر اتنا تنگ کرتے ہو اپنی اولاد کو، اتنا تنگ کرتے ہو، یا تو وہ طلاق دیتے یا بیوی کو لے کے بھاگ جاتا ہے، اور پھر پیچھے سے تم آنکھ بھی کر دیتے ہو، جی میں نے جائیداد سے اس کو معروف کر دیا۔ جس کا بچہ اپنی بیوی سے اچھی محبت کرے، اس کو اچھے طریقے سے گھر میں رکھے، باپ کو خوش ہونا چاہیے، ناراض ہونا چاہیے، اس کو اور تسلی دے، بیٹا تو ٹھیک کر رہا ہے، اپنے گھر کو سنبھالو، شادی روز روز نہیں ہوتی، اس کا خیال رکھا کرو، کبھی غصہ نہیں کرنا۔ میرے 2 بیٹے، دونوں کی میں نے شادیاں کروا دی، دونوں قرآن کے حافظ اور قاری عالم بن گئے، جنہوں نے نعت پڑھی، یہ میرا داماد بھی ہے، میرا بھتیجا بھی ہے، میرا بھانجا بھی ہے، یہ بھی قرآن کا حافظ بھی ہے، قاری بھی ہے، عالم بھی ہے۔ میں نے اپنے بچوں سے کہا کبھی میں نہ دیکھوں کہ آپ اپنی بیویوں کو غصہ کرو۔ الحمدللہ ہمارے گھر کا نظام ٹھیک کر رہا ہے، گھر میں داخل ہوتا ہوں، بچیوں کو بعد میں سلام کرتا ہوں، بہووں کو پہلے سلام کرتا ہوں۔ اور ہمارے یہاں معاشرے میں کیا بنا ہوا ہے، بہو کے پیچھے ہم لگے رہتے ہیں، لگے کہ کھان دیئے تو کہ لان دیئے، تھوڑی زیادہ کھا چھوڑیا جی، زیادہ لا چھوڑیا جی، اس طرح نہ تنگ کیا کرو۔ کس طرح کی ہم خدمت کر رہے ہیں، کس طرح ہم اپنی اولاد کو اپنے ساتھ مانوس کرو، مایوس نہ کرو۔ باپ انتظار کرے میرے بیٹے آئیں گے، سب مل کے ہم اکٹھا کھانا کھائیں گے۔ یہ سب پہ ادھر شون چاڑے بیٹھے ہوندے ہیں، ماں ادھر بیٹھی دی ہوندی ہے، بہو آپا کو رسی دی ہوندی ہے، اس طرح نہ کرو، یہ کوئی زندگی نہیں ہے میرے پاس۔ محبت سیکھو، ہمارا دین محبتیں سکھا رہا ہے، ہمارا دین پیار سکھا رہا ہے۔ روایت سنا رہا ہوں، خاوند گھر میں داخل ہوتے بیوی کو سلام کر کے محبت کی نگاہ اس کے چہرے پہ ڈالتا ہے، اس سے خیریت پوچھتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں دیکھو دیکھو میرا بندہ میری بندی کتنے پیار اور محبت سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، حلال اور جائز طریقے سے دیکھ رہے ہیں، ابھی ان کے ہاتھ چھوٹنے نہیں پائیں گے، دونوں کے گناہ معاف کر دوں گا۔ تو آج تک کدے بھی سلام نہ کی توسیع کر میں ہر جگہ یہ مسئلہ بیان کرتا ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں میرے گھر میں اکیلی بیوی ہے، کیا اس کو سلام کیا کروں؟ فرمایا کیا تیری بیوی سلامتی کی محتاج نہیں؟ مجھے خاتون نے مجھے فون کیا، پتہ نہیں کہاں سے نمبر لیا اس نے کہا شاہ صاحب میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں، آپ کی تقریر سے میرے خاوند کے اندر تبدیلی آ گئی ہے۔ وہ جب بھی گھر میں داخل ہوتا تھا سوائے گال کہ اس کی زبان پہ کچھ نہیں ہوتا تھا، اب جب داخل ہوتا ہے تو سلام کرتا ہے۔ ہم تو سلامتی بکھیر رہے ہیں، ہم کون کہتا ہے کہ ہم نفرتیں بکھیر رہے ہیں؟ آؤ قرآن سے جڑو گے انشاءاللہ، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ۔ یہ قرآن کا آخری بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں، یہ قرآن کے حافظ اور قاری، یہ معصوم شعروں والے جب جنت میں جائیں گے، یقیناً جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ قرآن پڑھنے والا جہنم میں نہیں جائے گا انشاءاللہ، قرآن جلنے کے لیے تو آیا ہی نہیں ہے۔ قرآن پڑھنے پڑھانے والے جنت میں جائیں گے، اللہ سے التجا کریں گے، اللہ کی دنیا میں ہم تیرا قرآن پڑھا کرتے تھے، تو سنا کرتا تھا، تو پڑھ ہم سنیں۔ یہ مطالبہ کریں گے، قاری افضل صاحب کہیں گے اللہ جی بڑی خدمت کی تیرے قرآن کی، اب تو سنا نا قرآن نا۔ اللہ فرمائیں گے سناتا ہوں۔ سٹیج سجے گا، اللہ سارے انبیاء کو جمع کریں گے، اور اسی سٹیج پہ امام الانبیاء بھی ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اعلان فرمائے جو میرا داؤد پیغمبر ذرا انہیں زبور سناؤ۔ کیا سنائیں گے؟ جنتی جھوم کے سنیں گے۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے آواز بڑی خوبصورت دی تھی نا، زبور پڑھتے تھے، پتھر بھی آپ کے ساتھ پڑھتے تھے، فضا میں پرندے بھی رک جایا کرتے تھے۔ اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میرے اکابر میں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، جیل کی سلاخوں کے پیچھے قرآن پڑھ رہے تھے، چکی بھی چلا رہے تھے، جیل کا سپرڈنٹ آ کر کہنے لگا شاہ جی تجھے تیرے رب کا واسطہ بند کرو قرآن، میرا تو جگر پھٹ رہا ہے۔ علی گڑھ یونیورسٹی میں پابندی تھی شاہ جی تقریر نہیں کر سکتا، تو کالج کے نوجوانوں نے کہا شاہ جی تقریر پہ پابندی ہے، قرآن تیرا مجبور کر رہا ہے، ایک رکوع تو سنا دو۔ شاہ جی نے قرآن سنایا نوجوانوں کو، تو شاہ جی نے کہا ایک بات تمہاری میں نے مانی، اب تم میری بات ایک مان لو، میں تقریر نہیں کروں گا، تقریر پہ پابندی ہے، صرف لفظی ترجمہ اگر سننا چاہتے ہو تو اس رکوع کا ترجمہ بھی کر لو۔ شاہ جی نے عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھے،
رکوع پڑا اور اس کا ترجمہ شروع کیا، جب ختم کیا تو صبح کی اذانیں ہو رہی تھی، پتہ ہی نہیں چلا کہ شادی پہ پابندی ہے، آواز ہی اللہ نے ایسی دی تھی۔ اللہ اکبر۔ داؤد علیہ السلام ضرور سنائے کہ جنتی جھوم کے کہیں گے اللہ حاضی ہو گئی، اس سے زیادہ خوبصورت آواز کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ فرمائیں گے جلدی نہ کرو، اللہ اعلان فرمائیں گے کہاں ہے میرا یاسین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون یاسین پیغمبر؟ راولپنڈی والو جو وادی نخلا میں فجر کی نماز میں قرآن پڑھتا ہے تو جنات کی جماعت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتی ہے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، آپس میں کہنے لگے چپ ہو جاؤ، کتنے خوبصورت کلام کی آواز آ رہی ہے۔ ایک جن کہنے لگا تم یہاں کھڑے ہو جاؤ، میں دیکھ کے آتا ہوں کہ پڑھنے والا کون ہے۔ جب اس نے قریب آ کے جھانک کے دیکھا تو اللہ کے محبوب کے چہرے انور پہ نگاہ پڑ گئی۔ واپس پلٹا جا کر کہنے لگا جنات کی جماعت کلام بھی خوبصورت، پڑھنے والا بھی خوبصورت، کلام بھی خوبصورت، پڑھنے والا بھی خوبصورت۔ او جنات کی جماعت، یہ کوئی عام قاری قرآن نہیں پڑھ رہا، یہ وہ قاری قرآن پڑھ رہا ہے کہ جو انگلی کا اشارہ کرے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں۔ راولپنڈی والو، یہ کوئی عام قاری قرآن نہیں پڑھ رہا، یہ وہ قاری قرآن پڑھ رہا ہے کہ اوپر دیکھ کے بولے قرآن بن جائے، نیچے دیکھ کے بولے حدیث بن جائے۔ وہ قاری وہاں سورہ یاسین پڑھے گا، کیا پڑھے گا؟ سورہ یاسین پڑھے گا۔ اگر آپ کا ذوق اجازت دے تو میں ذرا یاسین، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کون سا یاسین پیغمبر؟ کون سا یاسین پیغمبر؟ توجہ ہے آپ کی، پنجابی سمجھتے ہو نا؟ سونے پاک محمد دی لوگو شان نرالی ہے، یہی یاسین پیغمبر، یہ ہے۔ اللہ فرمائیں کہ جنتیوں میں جو کہہ رہا تھا جلدی نہ کرو، تاولے ایسے طبیعی تاولے ان کو سمجھتے ہو نا، جلدی نہ کرو جلدی۔ اب ذرا سنو، سونے پاک محمد دی لوگو شان نرالی ہے کہ میں سجدیے سونے تے مونڈے کملی میں کالی ہے، قربان میں زلفاں تو مخمور دی اکھیاں تو، دند چمبے دیاں کلیاں نے ہونٹ شفق دی لالی ہے۔ علماء جانتے ہیں شفق کی لالی کیا ہوتی ہے؟ یہ پان اور سرخی کی لالی مصنوعی نہیں۔ ساری دنیا ایک پاسے، جنتی کیا کہیں گے؟ ہمیں تو داؤد علیہ السلام نے متاثر کر دیا تھا نا، اب جنتی کیا کہہ رہے ہیں؟ ساری دنیا ایک پاسے، میرا سونا ایک پاسے، انہوں آکھا تے کی آکھا ساری دنیا دوالی ہے کہ میری سر کر سکتا آسمان دا چنک لوگو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 14ویں کا چاند نکلا، میں حیرت میں پڑ گیا، یوں دیکھتے رہ گیا، میں فوراً دربار رسالت میں پہنچا، اللہ کے محبوب کے چہرے کو بھی دیکھا، ایک بار نہیں کئی بار دیکھا، تکرار کے ساتھ دیکھا۔ اتنی بار دیکھنے کے بعد میرے دل نے فیصلہ کیا کہ چاند کا حسن بھی محمد کے حسن کا مقابلہ، تو شاعر نے وہ نقشہ کھینچا ہے کہ میری سر کر سکتا آسمان دا چنگ لوگو، سونی صورت سونے بھی سونی۔ مجمع میں جتنے سونے وہ سارے بولے، میں نے آپ کو تنگ نہیں کیا نا، میں نے کہا آپ کو سبحان اللہ کہو، آپ نے کہا تو ٹھیک ہے، لیکن میں نے آپ کو تنگ نہیں کیا۔ اب اس جملے میں آپ کو ذرا تنگ کروں گا، آپ میرے ساتھ شامل ہو جائیں۔ یہ جملہ میں اس لیے پڑھاتا ہوں کہ جب میں پھر آؤں گا تو بہت ساری صورتیں مجھے اچھی نظر آئیں گی انشاءاللہ۔ کئی لوگ کہتے ہیں داڑھی نہیں ہے، کئی داڑھیوں والوں سے اچھا ہوں، ٹھیک ہے، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، آپ مجھ سے بھی زیادہ اچھے ہیں، یہ سنت سجے کی اور اچھے ہو۔ اچھائی میں کمی ہوگی یا اضافہ؟ اضافہ کرو نا یار، نیکیوں میں آگے بڑھو۔ کئی کہتے ہیں داڑھی منڈواتا ہوں، کسی کا دل تو نہیں دکھاتا۔ ایک اللہ والا کسی کی تلاش میں جا رہا تھا، دیکھا وہ حجام کی دکان میں بیٹھا داڑھی منڈوا رہا ہے، اس نے آواز لگائی آگا ریش میں تراشی، اللہ کے بندے داڑھی منڈوا رہا ہے،
اس نے جواب دیا ریش میں تراشم بلے کسیرا دلے نمے خراشم، داڑھی تو مڈواتا ہوں کسی کا دل نہیں دکھاتا۔ مصلی والے نے برجستہ جواب دے کے فرمایا بخدا بمصطفیٰ را دلے میں خراشی، اللہ کی قسم یہ اس طرح تیرے چہرے پہ نہیں چل رہا، محمد رسول اللہ کے دل پہ چل رہا۔ بس اتنا سا جملہ کام کر گیا، از دل خیزت پر دل خیزت، دل سے بات اٹھی، دل پہ لگی، دل کی دنیا بدل گئی۔ اور اس نے کیا جواب دیا؟ جزاک اللہ چشمم باز کر دی، جزاک اللہ چشمم باز کر دی، مرابا جان جا ہم راز کر دی۔ اللہ کے بندے تیرے ایک جملے نے مجھے محمد رسول اللہ کا سچا غلام بنا دیا۔ اس نے آدھا ایسا منڈوایا تھا، آدھا چھوڑ دیا۔ حجام کہنے لگا بری لگے گی، اس نے کہا نہیں بری لگے گی، کوئی پتہ نہیں کل کا دن وفا کرے نہ کرے، اسی حالت میں اگر دنیا سے چلا گیا حوض کوثر پہ جاؤں گا، اللہ کے محبوب فرمائیں گے کیا لائے ہو؟ یا رسول اللہ دامن گناہوں سے بھرا ہوا ہے، آدھی سی صورت لے کے آ گیا ہوں، میرا کام ہو جائے گا۔ نوجوانوں آپ کے معلومات کے لیے بات سنا رہا ہوں، وہ نوجوان بھی اس کے بعد 40 دن زندہ رہا، روزانہ رات کو خواب میں اللہ کے محبوب کے چہرے انور کا دیدار ہوتا تھا۔ تو پھر مل کے کو سونی صورت سونے دی سونی، ذرا آواز نکالو، اس غم سے مہنگائی نہیں دور ہوگی، ذرا آواز نکالو، سونی وہ تو انہوں نے کہا ہے نا چیخیں نکلیں گی، چیخیں نکلیں گی، تو چیخہ کٹ سکتی ہے نا۔ سونی صورت سونے دی سونی صورت سونے دی، جن کا یہ ایمان ہے حضور کی سیرت کی اعلیٰ صورت کی اعلیٰ کرو، ہاتھ ٹھیک کھڑے کرو، میں ووٹ نہیں مانگ رہا، دونوں ہاتھ چہروں پہ پھیر لو، کچھ آیا ہاتھوں میں؟ اللہ اکبر، آگے تو کہہ دو الحمدللہ، نہیں آیا تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لو۔ اللہ اکبر، میں یہاں مجھے شاعر اسلام شہید امین گیلانی کے جملے یاد آ رہے ہیں، اگر اجازت سنا دو۔ اس جیسا کوئی، پھر آپ صاحب کہیں گے آپ نے تقریر نہیں کی، مجھے بہت ساری باتیں کی، ساری کہنی آپ۔ اللہ اکبر، اس جیسا کوئی، حضور جیسا ہے کوئی؟ پھر آپ کے وزیر نے کیوں کہا کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے، ٹھیک ہے عمران خان ہمارا ہے، ہم اس کی عزت کرتے ہیں، لیکن اللہ کے بعد اگر مقام ہے تو کے لال کا صلی اللہ علیہ وسلم، اس جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، اس جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں، اس کمبل پوش کے میں قربان، صورت بھی حسین سیرت بھی حسین، اور اس کا مقام اور مرتبہ کا اس بات سے اندازہ کر لو، آغاز ہے اس کی منزل کا، رک جائے جہاں جبریل امین، سبحان اللہ، مل کے کو سونی صورت سونے دی، دنیا مت والی ہے، میرا سونا جدو ہسے ادو کھڑ دیاں کلیاں نے، وہ بولے تے جو نکلے لڑی موتیاں والی ہے۔ جلسے میں آنے والوں، وہ موتیوں کی لڑی کیا تھی؟ وہ کون سا پیغام محبت تھا؟ یہی تو تھا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ میرا یاسین پیغمبر نے یاسین سناؤ، اللہ کے محبوب یاسین سنائیں گے، سنو گے؟ تب سنو گے، وعدہ کرو کہ روزانہ سورہ یاسین صبح پڑھو گے انشاءاللہ، تب وہاں سننا نصیب ہوگا نا انشاءاللہ۔ یاسین پیغمبر یاسین سنائیں گے، مزہ آئے گا، جنتی کہیں گے اللہ حد ہوگی، اس سے زیادہ خوبصورت آواز کس کی ہوگی؟ اللہ فرمائیں گے جلدی نہ کرو، اب یہ رحمان تمہیں سورہ رحمان سنائے گا، سبحان اللہ، جو تمہارا مطالبہ ہے نا،
قاری عبدالباسط قرآن پڑھے مزہ آئے. جس رب نے قاری عبدالباسط کو آواز دی اس رب کی اپنی آواز کیسی ہے. مزہ یہ آئے گا جب سورہ رحمان سنیں گے. جنت بھی جھومے گی, جنت والے بھی جھومیں گے. آؤ ان بچوں کو پیار کی نگاہوں سے دیکھو, ان کو محبت کی نگاہوں سے دیکھو. ہم اگر خود حافظ